بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم حمد کا مطالعہ کریں گے جو کہ آپ کی پہلی نظم ہے۔ حفیظ جلندری اس کے شاعر ہیں۔ حفیظ جلندری 1900 میں جلندر میں پیدا ہوئے اور 1982 میں لاہور میں وفات پائی۔ آپ کا جو ہے وہ مزار بھی لاہور میں ہی ہے۔ مولانا غلام قادر گرامی کے شاگرد تھے جو کہ مشہور فارسی شاعر ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ حفیظ جلندری کا پاکستان کا قومی ترانہ بھی انہوں نے ہی لکھا ہے۔ ان کی کتابوں میں شاہنامہ اسلام، نغمہ زار، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں وغیرہ ہیں۔ حفیظ جلندری نے اس نظم میں بہت اچھے الفاظ کا اور مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور شان و شوکت کو بیان کیا ہے۔ یاد رکھیے، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی نعمتوں کا اظہار اور اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا جائے۔ حمد کی تشریح ہو یا کسی بھی نظم کی تشریح ہو یا کسی غزل کے شعر کی تشریح ہو، اس سے پہلے جو ہے آپ کو 3 باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ لفظ ٹھیک طور پر ادا کر سکیں، پھر اس کے بعد آپ کو شعر میں آنے والے الفاظ کا مطلب آتا ہو، پھر شعر یا مفہوم کا علم ہو، اور پھر آخر میں آپ جو ہے تشریح لکھیے۔ یاد رکھیے، نظم اور غزل میں بنیادی فرق یہی ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے اندر الگ عنوان لے کے آتا ہے، جبکہ نظم کا ایک ہی عنوان ہوتا ہے، اور وہ تمام کہے گئے اشعار جس بھی نظم میں ہوں وہ اس ایک عنوان پر ہوتے ہیں۔ مثال یہ حمد ہے، جس میں جتنے اشعار، یہ 6-7 اشعار ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی نعمتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں، ادائیگی کر لیتے ہیں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے ان سب میں شان اسی ایک ذات باریکی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہے آپ کی نظم، جس کی ہم آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت بیان کریں گے۔ اسی سے مراد ہے اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے ایک حرف، اور وہ حرف کن، حرف کن یعنی کن ہو جا، فیکون ہو گیا، تو اس نے ایک حرف کہا کہ ہو جا، اور یہ کائنات بن گئی۔ پیدا کر دیا عالم کائنات۔ یاد رکھیے، اگر اس کے نیچے زیر لگا دیں گے تو یہ عالم بن جائے گا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ تو جہاں عالم نہیں پڑھنا، آپ نے عالم پڑھنا ہے، عالم کائنات دنیا۔ اس نے ایک حرف سے کہہ کر اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد کشاکش کا مطلب ہے کشمکش کی، صدا آواز، ہاؤ ہو گہما گہمی سے بھر دیا عالم، اور پھر اس میں جو ہے وہ رونقیں بھر دیں، اور پھر اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں رونقیں بھر دیں، گہما گہمیاں پیدا کر دیں، جو آپ کو جو ہے وہ اگر آپ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اس کائنات میں ایک گہما گہمی ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ اگلے اشعار میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اسی کی حکمرانی سے آسمان کا نظام چل رہا ہے۔ اب آسمان کا نظام کیا ہے؟ یہ سورج کا جو ہے مشرق سے طلوع ہونا اور مغرب میں غروب ہونا، یہ چاند اور ستاروں کی آپس میں یہ جو ساری گہما گہمی ہے، یہ جو چاند رات کو جو ہے وہ آسمان پر رونق لگاتا ہے، تو اور ستارے جو ہے وہ اپنی روشنیاں
بکھیرتے ہیں اور آسمان کی کالی چادر کو حسین بناتے ہیں، تو اس کو نظام آسمانی کہتے ہیں۔ اور پھر نظام آسمانی میں بارش کا نظام بھی آ جاتا ہے کہ وہی ہے جو ہے بادلوں سے بارش کو برساتا ہے، اور بہار جاودانی ہے، ہمیشہ کی بہار ہے، اسی کی باغبانی سے وہی باغباں ہے۔ اس کائنات میں جتنے جو ہے اگنے والے پیڑ پودے درخت ہیں، ان کی باغبانی کرنے والی وہی ذات ہے۔ ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے اور وہ پھر اتنا بڑا پیڑ بنتا ہے، تو اس کو اتنا بڑا پیڑ کس نے بنایا؟ تو یہاں اس سمت بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمیشہ کی بہار ہے، یہ اسی کی باغبانی سے ہو رہی ہے، وہی باغباں ہے، وہی جو ہے وہ پیڑ پودوں کی رکھوالی اور حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کوئی اور نہیں جو پھولوں کو رنگ دے سکے، کوئی اور نہیں جو پھولوں میں خوشبو کو بھر سکے، اور پھر پودوں میں اور پیڑوں میں جو ہے وہ پھلوں اور پھولوں کو اگانا اور ان میں خوشبو پیدا کرنا اور پھر پھلوں میں ذائقہ پیدا کرنا، یہ صرف اسی ایک ذات بابرکت کے قدرت حاکمیت ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہیں یعنی ظاہر ہیں، مظاہر اس کی قدرت کے، اس کے قدرت کی نشانیاں زمین پر بکھری پڑی ہیں، بچھائیں اسی داتا نے، اسی دینے والے نے دسترخوان نعمت کے ہمارے لیے نعمت کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ یہ جو غذائیں پیدا ہوتی ہیں، یہ جو اناج پیدا ہوتا ہے، یہ جو دور دور تک ہمیں لہلہاتے کھیتوں میں ہمارے لیے اناج جو پیدا کیا ہے، یہ جو دسترخوان زمین کا بچھایا ہے، یہ سارا اسی ایک کی جو ہے وہ قدرت کاملہ ہے، اور ہم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور سورہ رحمان میں اسی سمت اشارہ ہے کہ اے گروہ جن و انس، تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بلا شبہ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہم اس کی نعمتوں کا شمار جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک ہے اور ہم اس ایک کو بھی نہیں گن سکتے۔ کیا ہی شعر ہے کسی کا کہ وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شعر کسی شاعر کا یاد آ رہا ہے، اس نے قدرت کاملہ کا ذکر اور اپنے ایمان کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ وقت مشکل میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا، وقت مشکل میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا، ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے خدا کا ہونا۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، ان سب میں شان اسی ایک ذات باری کی۔ یہ سرد و گرم یعنی یہ سردیاں اور گرمیاں مراد ہے سارے موسم، خشک و تر، اجالا یعنی دن، تاریکی یعنی رات، ان سب میں اس ایک ذات باری کی نشانیاں ہیں۔ اور قرآن مجید میں اسی سمت اشارہ ہے کہ اور دن اور رات کے بدل بدل کے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ نظام آسمانی، یہ پہاڑ، جنگل، کھیت، ریت، سمندر، یہ سارا نظام، یہ ہوا جو کہ چلتی ہے اور خوشبو کو ارد گرد کے ماحول میں بکھیرتی ہے، ان ساری چیزوں میں، اور سب سے بڑھ کر انسان اپنی ذات پر اگر غور کرے تو پھر اس ذات باری تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی کائنات کا، پوری کائنات کا خالق بھی وہی ہے، اور اس میں جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے خشکی پر رہتی ہیں، چاہے ہواؤں میں اڑتی ہیں، چاہے سمندروں میں رہتی ہیں، وہ جہاں بھی مخلوقات رہتی ہیں ان ساری مخلوقات کا خالق اللہ کی ذات ہے۔ نباتات، یہ جڑی بوٹیاں، یہ پیڑ
پودے، ان کا خالق جمادات بے جان چیزوں کا اور حیوانات جانوروں کا بھی خالق وہی ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ اسی نے انسان کو دل دیا اور پھر اس میں نیک ارادے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جانتا ہے، اور نیکی کا جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کا ثواب اسی وقت مل جاتا ہے، صرف ارادہ کرنے سے ہی۔ تو ہمارے دل کے نیک ارادوں کا بھی خالق وہی ہے، اور ہمارے اندر جو ہے اچھائی کی جو توفیق ہے وہ توفیق دینے والی ذات بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی مالک ہے ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، ہمارا مالک بھی وہی ہے اور ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک اور خالق وہی ہے۔ جن کی نسبت سے ہم ہیں، جن کی نسبت سے ہم ہیں، ان کی بھی نسبت وہ ذات ہے۔ اگر وہ انہیں پیدا نہ کرتا تو پھر ہمیں بھی پیدا نہ کرتا، یعنی ہمارا مالک بھی وہی ہے اور ہمارے والدین کا، ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک وہی ہے۔ آخری شعر کہتے ہیں، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، اس نے بشر کو، انسان کو اسلام کے اصولوں پر پیدا کیا، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کرنے کا، شہادہ کرنا، قربان کرنے کا جذبہ عطا کیا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی جو ہے وہ نبوت کے ایمان پر جو ہے وہ مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں، اور ہم کبھی گوارا نہیں کرتے کہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے۔ ہم ان کے نام پر شیدا ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خاتم النبیین، جن پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اس شعر میں ایک اور پہلو بھی دکھائی دیتا ہے کہ یہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد، اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ کائنات پیدا نہ کرتا۔ رب نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، رب نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی، جہاں میں ذرا بھی زیبائی نہ ہوتی، جہاں میں وجود محمد نہ ہوتا، خدا کی یہ ساری خدائی نہ ہوتی۔ تو اس حمد کے حوالے سے امتحانی نقطہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ سے اس نظم کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے، اس کا مرکزی خیال بھی آ سکتا ہے، اور اس کے نظم کے اشعار کی تشریح بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کو پوری جو ہے نظم کی تشریح لکھیے گا، اور اس سے پہلے سے مرکزی خیال جو ہے اسے ذہن میں رکھیے گا کہ اس حمد کا مرکزی خیال کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پوری کائنات اور اس کائنات کی ساری چیزوں کو خلق کیا ہے۔ حافظ جلندری کی یہ نظم جو ہے ہمارے ایمان میں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان و شوکت میں کہے گئے اشعار بہت ہی مترنم جو ہے انداز اپنایا ہے، بڑے ہی منفرد موضوعات کو ہمارے سامنے جو ہے بیان کیا ہے، اور بہت ہی مناسب انداز میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کے جو ہے وہ پہلا سبق جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔